پھر اب دور آتا ہے سیدنا خالد بن ولید کا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق کے چہیتے صحابی یعنی چہیتے دوست حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور بہت سارے فتوحات میں آپ کا کردار رہا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ملک شام کی فتح کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت خالد بن ولید وہیں تھے. حضرت خالد بن ولید اپنی فوج کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ مل گئے اور ہوا یہ حمص میں یعنی اس وقت کا جو ایک مشہور علاقہ تھا آج بھی وہ حمص ہی کہلاتا ہے ملک شام میں عیسائیوں کا مرکز تھا اور وہاں کے بطریق کو یعنی بڑا جو پادری تھا اس کے گھر یا وہاں کا جو بادشاہ تھا بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کے گھر بیٹا ہوا تھا وہ لوگ شراب پی پی کر کے مستیاں کر رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے. عیسائیوں میں شراب پینے کو ہی سب سے بڑی خوشی سمجھی جاتی ہے اور اس وقت سب بدمست تھے. رات کا وقت تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص کے اس قلعے میں داخل ہو گئے اور یہ شراب کے نشے میں چور تھے ان کو پتہ ہی نہیں کون شہر میں داخل ہوا اور حضرت خالد بن ولید جیسے ہی آئے سارا نشہ اتر گیا. جتنی شراب پی تھی جتنا بھنگ پیا تھا سب نکل گیا اور سب دوڑے دوڑے بد کے ہوئے ادھر ادھر بھاگتے رہے اور حضرت خالد بن ولید سے نہیں کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس گئے اور کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے صلح کر لی. ایک طرف حضرت خالد بن ولید جنگ کرنے آئے تھے دوسری طرف ابو عبیدہ بن جراح صلح کر رہے تھے اور اسی اسنا میں دمشق جو آج بھی راجدھانی ہے ملک شام کی حضرت خالد بن ولید کا صرف چل کر کے آنا تھا جنگ کرنا نہیں تھا. ان کو صلح پر مجبور کر دیا صرف چل کر کے آئے تھے اور اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے صلح کر لی تو ملک شام کا یہ دمشق علاقہ سب سے پہلے اسلام میں آیا. یہ رومن امپائر کو اب چھیڑ دیا تھا. اس وقت کے سپر پاور دوسری سپر پاور طاقت روما کو چھیڑ دیا اور دمشق کو حاصل کر لیا. سیدنا خالد بن ولید کی ایک ادا بڑی پسند آتی. ایک اور علاقہ عیسائیوں کا تھا حمص کے بعد وہاں آپ اپنی جوان لشکریوں کو لے کر پہنچے تھے فوجیوں کو. عیسائی بڑے مکار اس وقت بھی ہیلے کرتے تھے اور کسی نہ کسی طرح حربے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے دیکھا دمشق ہمارے ہاتھ سے گیا ہے حمص چلا گیا ہے اور جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید آئے وہاں عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور شہر کے اطراف قلعہ بنایا جاتا تھا. قلعہ کیسے ہوتا تھا پوری دیواریں بنا دی جاتی تھی شہر کے اطراف بڑی بڑی دیواریں اور ان دیواروں کے اندر پورا شہر آباد ہوتا تھا. کبھی آپ اجمیر شریف جاتے ہیں تو بڑے بڑے دروازے دیکھتے ہوں گے جو اس زمانے کے سرحدیں ہوا کرتی تھی شہر کی اور کوئی بھی داخل ہوتا تو اس دروازے کے اندر سے ہی جانا ہوتا. اس طرح قلعے کے اندر بند ہو جاتے تھے جنگیں اسی طرح لڑی جاتی تھی. تو ان عیسائیوں نے سارے دروازے بند کر لیے اور قلعے کے اندر بیٹھ گئے کیونکہ ان کو پتہ چل گیا خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آ رہے ہیں. لڑنا تو تھا نہیں. یہ محاصرہ 40 دن تک چلا یعنی حضرت خالد بن ولید پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے. پورے فوج کو لے کر کے انہوں نے بھی پڑاؤ ڈال لیا کہ ہم بھی یہیں رہیں گے تم جب تک باہر نہیں آؤ گے ہم بھی باہر ہی بیٹھے رہیں گے. اب یہ چاروں طرف سے جو مسلمان بیٹھے ہوئے السلام علیکم دوستو. آج کی اس ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک جنگ میں 9 تلواریں کیسے توڑی اور انہوں نے کون کون سے علاقے فتح کیے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب کیسے ملا جنگ موتا کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی جنگ موتا میں کس کی فتح ہوئی. شہر کی ساری بڑی اور خوبصورت لڑکیوں کو لا کر میدان میں کھڑا کر دوں گا اور خالد بن ولید سے صلح کے نام پر میں معاہدہ کر لوں گا. ایک شرط رکھوں گا کہ اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جاؤ صحیح سلامت آ گئے تو چابیاں تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن خالد بن ولید کو انہوں نے بتایا نہیں. جا کر کے خالد بن ولید سے عیسائی پادری نے کہا ہم لڑنا نہیں چاہتے آپ آئے ٹھیک ہے ہم صلح کریں گے لیکن ہماری یہ شرط ہے 3 دن کے بعد آپ اپنی اس فوج کو لے کر اس بازار سے گزرتے ہوئے قلعے تک آ جائیں شاہانہ شوکت کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے.
3 दिन के बाद जब अपनी फौज को लेकर के वो निकले तो इनकी ये घटिया और जलील हरकत देखकर रुक गए। इन ईसाइयों ने क्या किया था, पूरे बाजार में नंगी लड़कियां खड़ी की, आधे लिबास में, बरहना लिबास में, और दौलत से मुजर के जंबार बिछा दिए सड़कों पर। जाहिर सी बात है ये नौजवान लश्करियों को लूटने के लिए, आज भी फौज में बहुत बुराइयां रहती हैं, महीनों से फौज दूर रहती है घरों से, तो उनके अंदर नफसानी ख्वाहिशात आ जाती हैं। ये सोच करके कभी भी फौज को तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें हमेशा की जाती रही, ईसाइयों की तरफ से होती रही। इनको नफसानी ख्वाहिशात में मगलूब किया जा सकता है। अब जैसे ही हज़रत खालिद बिन वलीद की नजर पड़ी, अल्लाह अकबर, कमाल इस्तिकामत है। इस्तिकामत अल्लाह ने कैसे दी, आप खड़े हो गए और ऐसी तकरीर की थी, वो आज भी महफूज है। अपने नौजवान सिपाहियों से कहा, आज तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है, अगर तुम्हारा कदम डगमगा गया तो कयामत तक आने वाली नस्लें तुमको बुराई से याद करेंगी, तुम पर लानत भेजी जाएगी, और अगर तुम्हारा कदम सही सलामत रहा तो कयामत तक आने वाले तुम पर रहमतों के फूल बरसाएंगे, खुशियों से याद किए जाएंगे। वो जवानों ने पूछा, हमें क्या करना है? खालिद बिन वलीद ने कहा, बस सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल करना है। मैंने रसूलुल्लाह को देखा है कि जब मेरे आका मदीने के बाजार में गुजरते थे तो आंखें नीची कर चलते थे, हुजूर की निगाहें नीची होती, बस तुम इस सुन्नत पर अमल करके जाओ ऐ नौजवानों। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, नज़रतु सहमुम मिन सिहाम शैतान, नजर जो है शैतान के तीरों में से एक तीर है, सबसे पहले तुम्हारी नजर धोखा खाती है। तुम अजनबी औरतों के ऊपर नजर डालते हो या जो नाजायज है उसकी तरफ नजर ही डालते हो, यहां से तुम्हारा पूरा जिस्म बदल जाता है। नजरें तुम्हारे दिल के अंदर हरकतें पैदा करती हैं, फिर ये काम नजरें तुम्हें जिना तक ले जाती हैं। अल्लायाज़ु बिल्लाह, नजर से बचना बहुत जरूरी। हजरत खालिद बिन वलीद की इस तकरीर के बाद वो सारे नौजवान सिपाही जानते हो कैसे चलते हुए जा रहे थे। आज भी हमने फौजियों के परेड देखे हैं, ये आज भी फौजी चलते हुए देखे हैं, ये जिस तरह से चलते हैं उनकी अपनी चाल होती है फौजियों की, लेकिन खालिद बिन वलीद के लश्कर की चाल ही अलग थी। रिवायत करने वाले बताते हैं वो ऐसे चल रहे थे, अगर उनके सरों पर अंडा भी रख दिया जाता तो नहीं गिरता। इस तरह से साकित तो जामिद सीधे सीधे चले गए। बाजार में खड़ी हुई बहना औरतें उनको अपनी तरफ बुलाती रह गई, दामे फरेब में फंसाने के लिए हरबे करती रही। एक जवान ने भी नजर उठाकर देखा हो, किसी ने नहीं देखा। पूरा बाजार सर कर लिया और किले के फाटक तक पहुंच गए। इधर ये ईसाई बदमाश शराब पी रहे थे और सोच रहे थे ये बहक गए होंगे, भटक गए होंगे, और इस फितने में वो मुब्तला हो गए होंगे और हमारी फौज इनका मुकाबला कर सकेगी जब ये अय्याश हो जाएंगे। लेकिन सबको सही सलामत किले के फाटक पर पहुंचे हुए देखा। ईसाई पादरी हक्का बक्का रह गया, चाबियां लाया और खालिद बिन वलीद के हाथ में दे दिया, कहा ले लो ये तुम्हारी है, आप इस किले के मालिक हैं, लेकिन आप किले का दरवाजा खोलने से पहले मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर लो। खालिद बिन वलीद से उस ईसाई पादरी ने कहा, मुझे हैरत होती है तुमने जो जमात जमा की है ये इंसानों की है या फरिश्तों की है? इनके दिलों के अंदर ख्वाहिशात हैं या नहीं, इनके अंदर नफ्स है या नहीं? हजरत खालिद बिन वलीद ने कुछ नहीं कहा। तसव्वुर में यही कहा होगा, आपने फरमाया हजरत खालिद बिन वलीद ने, ऐ नादान ईसाई, तू उन आंखों को खरीदने की कोशिश कर रहा है जो उसमें पहले से जमाले मुस्तफा बसाओ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिन आंखों ने देखा हो उनके सामने भला दुनिया का हुस्न क्या माने रखता है? हाँ, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा। आला हजरत ने सच कहा है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे? हुजूर के कदमों में जो है वो गैर का मुंह क्या देखे? कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। या रसूल अल्लाह, तलवे का हाल ये है कि आपका तलवा देख लूं तो किसी का चेहरा अच्छा ना लगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के शहदाई सहाबा को कोई खरीद न सका। सैयदना खालिद बिन वलीद ने ये किला भी फतह कर लिया, फुतुहात बढ़ती गई।
میں کہہ رہا ہوں اس وقت کی دو سپر پاور طاقتوں کو ٹکر دینے والے خالد بن ولید پھر ایران میں بھی داخل ہو گئے. ایران کی بچی کچی سلطنتوں کو اکھیڑ کر پھینک دیا. ایران میں پرچم اسلام لہرانے لگا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کو چھیڑ ہی چکے تھے. روم کے اندر جو بادشاہوں کا دور تھا، ہرقل موجود تھا، عظیم الروم جس کو کہتے ہیں. ان کی حالت بڑی گمبھیر تھی. یہ کہیں جنگ کرنے کو نہیں تیار تھے. سپر پاور جہاں بات آتی کہتے مسلمانوں سے ہم پہلے صلح کر لیں گے، ٹیکس دینا ہے ٹیکس دیں گے، مال دینا ہے مال دیں گے. یہاں تک کہ عراق کے کچھ علاقے جہاں عیسائی رہتے تھے، جب رومیوں سے جنگ چل رہی تھی تو چونکہ عیسائی روم کو فالو کرتے تھے تو حضرت خالد بن ولید کا عدل تو دیکھیں. کہا جن عراقی علاقوں سے جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے ہم ان سے ٹیکس لیتے تھے. ٹیکس کیوں لیا جاتا تھا؟ جس کو جزیہ کہتے ہیں. جزیہ غیر مسلموں سے اس لیے لیا جاتا تھا کہ ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کریں گے. جان و مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں. تمہارے ساتھ کوئی برا نہیں کرے گا، کوئی دوسرا اگر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس بات کے لیے اپنے مفتوحہ علاقوں میں جو غیر مسلم رہتے تھے ان سے جزیہ لیا جاتا تھا. وہ ٹیکس ہے. آج ٹی وی اینکر بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کرواتے ہیں اس بات پر. جزیہ، ان کو جزیہ بولنا بھی نہیں آتا، جزیہ کہتے رہتے ہیں. اور اس پر منہ پھاڑ کر کے کہتے رہتے ہیں کہ یہ جزیہ لیتے تھے مسلمان، جزیہ لیتے تھے غیر مسلموں سے. کیا ظلم نہیں ہے؟ مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے لیکن غیر مسلموں سے لیتے تھے. ارے نادانو، آج بھی یہ سسٹم ہے، آج بھی یہ سسٹم ہے. ہمارا ملک خود ہم سے ٹیکس لیتا ہے، چاہے یہاں ہندو ہو کہ مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. اور کس بات کے لیے لیتا ہے؟ کیا یہ تاناشاہی ہے؟ ہوگی. لیکن اصل اس کا مقصد ٹیکس لینے کا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر شہری کی حفاظت کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ تمہاری حفاظت ہماری ذمہ ہے. اس کے لیے ٹیکس دیا جاتا ہے حکومتوں کو. جزیہ بھی یہی تھا. میں بات کیا کہہ رہا تھا بیچ میں رہ نہ جائے. خالد بن ولید نے کچھ علاقوں میں جو عیسائی تھے ان سے ٹیکس لے رہے تھے پچھلے 2 سال سے. جو امیر وہاں پر گورنر تھے ان سے کہا ان کا جزیہ مال پورا واپس کر دو، ہم ٹیکس نہیں لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ روم سے لڑائی چل رہی ہے ہماری، اور جو یہ عیسائی ہیں یہ بھی روم کو فالو کرتے ہیں، لہذا ہم ان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے، لہذا ہم ان سے جزیہ نہیں لیں گے، واپس دے دو. جیسے ہی ان صحابہ نے جزیہ واپس دینا شروع کیا، عراق کے کچھ علاقوں میں جو عیسائی رہتے تھے، روایت میں موجود ہے سارے کے سارے عیسائی رو رو کر کے دعائیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت پھر سے آ جائے، مسلمانوں کی حکومت آ جائے، روم مغلوب ہو جائے. کیونکہ یہ ہمارے جان و مال کی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، ہمیں دوسروں سے ڈر لگتا ہے، دوسرا کوئی بھی درندہ آئے گا ہمیں لوٹ لے گا. روایتوں میں موجود ہے وہ عیسائی، وہ روم کو فالو کرنے والے مال لے لے کر کے قطاروں میں کھڑے ہوتے اور کہتے ہم سے جزیہ لے لو تاکہ ہماری حفاظت کا ذمہ ہو جائے. لیکن صحابہ کا یہ عدل تھا کہ ہم جس بات کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں بس اسی سے لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ہوگا اس سے 1 روپیہ بھی نہیں لیا جائے گا. یہ سلسلہ تھا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روم کو بھی ٹکر دے دی. روم کی جنگوں میں بہت ساری جنگیں ہیں، لیکن یہ جنگوں کا سلسلہ فتوحات کا چلتا رہا. سیدنا خالد بن ولید لڑتے رہے، دن و رات ایک کر دیا، اور ان کی زندگی کی تاریخ کی 125 جنگیں تھیں. میرے عزیزو، کھیل کے میدان میں اتنی مرتبہ نہیں اترے ہوں گے تم جتنی مرتبہ انہوں نے جنگ میں اتر کر کے جوہر دکھائے. اور جنگ کے میدان میں اترنا کوئی تماشا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بازیچے اطفال ہے، بچوں کا کھیل ہے. جان ہتھیلی پر لے کر آنا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 125 جنگیں اپنی زندگی میں لڑے. اور حیرت کی بات میں بتاؤں، 2 خصوصیات آپ کی، 2 اسپیشلٹی خصوصیات یہ ہے، ان 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی آپ کو شکست نہیں ملی، ایک جنگ بھی ہارے نہیں ہیں. 125 جنگ. اور دوسری اسپیشلٹی آپ کی، دوسری خصوصیت حضرت خالد بن ولید کی یہ ہے، بہت سارے علاقے اسلام میں آئے. آذربائیجان تک
حضرت خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں فتح ہوا، آذربائیجان تک گیا اسلام، یہاں مدینہ طیبہ کی سرحدوں سے نکل کر کے ایران، عراق، شام، روم، اب اس کے بعد آذربائیجان، آرمینیا، آج کے دور میں جو یورپی یونین میں شامل ہے، وہاں تک اسلام پھیل گیا، وہ علاقے مفتوح ہو گئے، فتح کر کے پرچم اسلام لے رہا ہے۔ دوسری اسپیشلٹی حضرت خالد بن ولید کی جو میں بتا رہا ہوں خصوصیت، وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے 125 جنگوں میں کبھی آپ کو شکست نہیں ہوئی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جو علاقہ خالد بن ولید نے فتح کیا تھا 14 صدیاں گزر گئی، آج تک وہ کافروں کے حوالے کبھی نہیں گیا، کبھی نہیں گیا۔ جو علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا اس وقت سے لے کر آج تک وہ اسلام کے ماتحت ہی چل رہا ہے، اسلام کے انڈر میں ہے۔ سلام ہو تربت خالد بن ولید پر، کروڑوں رحمتیں نازل ہو اس صحابی رسول پر جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا نام ہے۔ حضرت خالد بن ولید خود کہتے ہیں میں ہر جنگ اس نیت سے لڑتا تھا شہید ہو جاؤں گا، لیکن ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی، ایک جنگ میں بھی شہادت نہیں ملی۔ کسی دوسرے صحابی نے آپ سے کہا آپ کو شہادت کیسے ملتی؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے آپ کو اللہ کی تلوار کہا، اگر آپ شہید ہو جاتے تو دنیا یہ نہ کہتی خالد بن ولید ختم ہو گئے، دنیا یہ کہتی اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی، اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کی تلوار محفوظ رہی۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے جس میں تیر اور تلوار نہ لگے ہوں، کوئی جگہ جسم میں باقی نہیں، زخموں سے بھری ہوئی، ہر جگہ زخم تھے، بڑے بڑے گھاؤ تھے۔ ایک علاقہ خالد بن ولید کا دور جو سنہرا دور ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ عیسائی حضرت خالد بن ولید سے تلواروں سے نہیں لڑے، فتح کیا ہے، صلح سے بھی لڑے، اخلاق سے بھی لڑے، اور ایک مرتبہ عیسائیوں کے ایک علاقے میں گئے، عیسائیوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ آنے کو تیار ہیں، لڑیں گے نہیں، کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن ہمارا دین حق ہے، ہمیں یقین ہے، آپ اپنے دین کی حقانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ خالد بن ولید نے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو میرے دین کی حقانیت کے لیے؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پاس ایک بہت سخت خطیر قسم کا زہر ہے، ہم وہ زہر کی پیالی لا کر رکھیں گے اور ہم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، تم میں سے بھی ایک شخص آئے گا، زہر پی کر کے ہم یہ اعلان کریں گے جس کا دین حق ہوگا وہ زہر پی کر بچے گا۔ یہ مباہلہ تھا، یہ مباہلہ ہے۔ اس دور میں سیدنا خالد بن ولید کے ساتھ ہے، حضرت خالد بن ولید نے کہا یہ تو میرے لیے بہت اچھی بات ہے، آج دین کی حقانیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ تاریخ کی سچائیاں آج بھی روایت کرتی ہیں، سیدنا خالد بن ولید گئے اور زہر کا پیالہ رکھا ہوا تھا، وہ زہر ایسا تھا پینا تو دور کی بات ہے، اگر چمڑی پر لگ جاتا تو گوشت نکل کر آتا، چمڑی پر اگر لگتا زہر تو گوشت کے ساتھ چمڑی نکل آتی تھی، اتنا سخت تھا۔ خالد بن ولید آگے بڑھے، عیسائیوں کا بڑا وہاں پر پادری موجود تھا، عیسائیوں کی ایک جماعت ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے۔ سیدنا خالد بن ولید نے کچھ نہیں دیکھا، سیدھے جا کر اس زہر کا پیالہ اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے پی رہا ہوں جس کا نام پورے زمین و آسمانوں میں ہے اور کوئی شے اس نام کو ضرر اور نقصان نہیں دے سکتی ہے۔ وہ زہر کا پیالہ اٹھایا اور پی گئے، اور عیسائی دیکھتے رہ گئے، نہ حلق کٹا، نہ زبان کٹی، نہ زہر سے کچھ ہوا، بلکہ آپ نے زہر کا پیالہ ایسے پی کر کے رکھا جیسے کوئی پیٹ بھر کر دودھ پیتا ہے، دودھ پی کر کے کوئی اپنا گلاس رکھ دیتا ہے، اس طرح سے آپ زہر کا پیالہ نیچے رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، نظر بندی ہو گئی۔ تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا پورا میں نے پیا ہے، بچا ہوا تم چک کر کے دکھاؤ، تم چک کر کے دکھاؤ۔ عیسائی بھاگ گئے، نہیں، ان کو یہ تھا کہ سب بھاگ جائیں گے،
لیکن اس عظیم کرامت کو دیکھ کر، یہ خالد بن ولید کی کرامتوں میں سے ہے، کرامت کو دیکھ کر کئی عیسائی مشرف با اسلام ہوئے، ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں، دور فاروقی میں، اتنے علاقے فتح کیے جن کے نام شمار کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہے۔ چاہے سعد بن ابی وقاص امیر ہو، ابو عبیدہ بن جراح امیر ہو، یا خالد بن ولید امیر لشکر ہو، کوئی بھی ہو، لیکن دور تو فاروق اعظم کا ہی تھا، خلافت تو ان کی تھی۔ سپہ سالار لڑا ہے جنگوں میں، لیکن خلافت کا دور یاد کیا جائے گا، کیونکہ انہی کی مرضی سے، انہی کی منشا سے سب چلے جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب سے پہلے تقریر میں شروعات اس بات پر کی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی مزاج میں سختی بہت تھی، رائے لینے کا، فیصلہ لینے کا آپ کے اندر ایسا جذبہ تھا، وہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے، اور اسی سختی اور صلابت کی وجہ سے کئی صحابہ پر بھی اس کا اثر پڑا ہے۔ حضرت خالد بن ولید جو سپہ سالار تھے، نامزد سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے عظیم لشکر کو وہ امیری کیا کرتے تھے، لیکن ایک دور آیا، 17 ہجری تھی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے تقریباً 5 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزولی کا لیٹر جاری ہو گیا، ان کو معزول کیا جائے۔ اس واقعے کو لے کر مستشرقین جو ہے ایک جماعت یہودیوں کی، جن کو اورینٹلائز کہا جاتا ہے، یہ اسلام کے متعلق بہت سارے مطالعہ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی، قرآن بھی، تفسیر بھی، اور پھر مسلمانوں میں اعتراضات ڈھونڈ کر کے شک پیدا کرنے کے لیے کتابیں لکھتے ہیں اور دماغوں میں یہ چیزیں پیدا کرتے ہیں، جماعتیں بناتے ہیں۔ مستشرقین یہ بہت زیادہ ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں۔ خالد بن ولید کو معزول کر دیا عمر ابن خطاب نے، اور یہ کہتے ہیں ان کے خلافت کے دور کا یہ بہت ہی ایسا کام تھا جو پسپائی کی طرف مسلمانوں کو لے جاتا ہے، یا مسلمانوں میں اس چیز کا ایسا اثر پڑ سکتا تھا جو ان کو کمزور کر دے۔ یہ باتیں بہت اٹھاتے ہیں، لیکن فرق کچھ نہیں تھا، ان کے معاملات تھے، کیونکہ خلیفہ وقت تھے اور ان کی اطاعت ضروری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ معاملات تھے، کس بات پر؟ حالانکہ مشاجرات کے متعلق بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی لڑائیاں تھیں۔ حضرت خالد بن ولید میں، حضرت عمر میں کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ ان کو خلیفہ اجل، خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق سمجھتے تھے، اور ان کی اطاعت میں 5 سال گزارے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا کہ خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کیا جائے۔ وجہ کیا تھی؟ کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں، لیکن جو بھی وجوہات رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ ایک ادنا سی بھی چیز، کوئی ایسی جو اسراف ہو، ضائع ہو، اس کو برداشت نہیں کرتے۔ حضرت خالد بن ولید کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں جب جاتے تھے تو بہت سارے فیصلے ان کو خود لینے پڑتے تھے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جگہ پر خرچ بھی کرتے تھے، اور وہ خلیفہ وقت کو اس بات کی اطلاع دینے کے لیے اتنے اسباب نہیں مہیا تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی یہ چلتا رہا، تو حضرت ابوبکر صدیق ان کی خدمات کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی طرف نظر نہیں فرماتے، لیکن حضرت عمر سخت مزاج تھے، اور عدالت فاروقی پتہ ہے پوری دنیا جانتی۔ ایک بار خبر یہ آئی کہ ایک شاعر نے، اس وقت شعر و شاعری کا دور ہے، ایک شاعر نے کچھ بہت اچھے اشعار پڑھے، تو حضرت خالد بن ولید نے 12,000 درہم اس کو نذرانے میں دے دیے۔ شاعر صاحب سنو، بہت زیادہ نذرانہ دینا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا یہی تھا، بس 12,000 درہم انہوں نے ایک شاعر کو نذرانے میں دیے، اور یہ خبر پہنچی حضرت عمر فاروق کو۔ حضرت عمر کے ہاں تو معاملہ یہ تھا، کوئی گورنر اگر ایک ترکی گھوڑا بھی استعمال کرتا اچھے قسم کا تو اسے اتار دیتے تھے، تم کل سے گورنر نہیں ہو۔ اعلیٰ قسم کا لباس پہن رہا ہے، کسی کے بارے میں یہ خبر دی گئی۔ ان کے خود بیٹے حضرت عاصم وہ گوشت کھا رہے تھے، بہت لذیذ گوشت، حضرت عمر آئے، کہا کیا کھا رہے ہو؟ کہا بہت خواہش ہو رہی ہے گوشت کھانے کی۔ جانتے ہو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ کہا جو خواہش ہے وہ کھا لو گے؟ آپ فرماتے ہیں
تمہیں پتا ہے آدمی جو طبیعت کرے، جو چاہے، جب اس کی تمنا ہو کھانے کی اور وہی چیز کھا لے، ہر بار ایسا کرتا رہے، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ چوروں میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عمر اتنا تقوی والے تھے، اپنے بیٹے کو اس چیز پر وہ روک سکتے ہوں تو 12,000 درہم کا نذرانہ جب یہاں پتا چلا تو فوراً آپ نے قاصد بھیجا، خالد بن ولید سے پوچھو۔ خط میں پہلے یہی تھا، یہ 12,000 درہم کہاں کے تھے؟ یہ بیت المال کے تھے جو شاعر صاحب کو تم نے نذرانے میں دیے، یا اپنی جیب کے تھے؟ اگر بیت المال کے تھے تو مسلمانوں کے مال کو ضائع کیا ہے۔ اتنا مال کسی شاعر کو نذرانے میں یتیموں کو دیا جا سکتا، یا اگر تمہارے جیب سے گیا ہے یہ تو پھر حساب بتاؤ اتنا آیا کیسے تھا؟ تمہارے جیب سے تھا تو آیا کیسے؟ اور اگر حساب ہے بھی تمہارے پاس 12,000 درہم کا تو عمر فاروق کہتے ہیں اتنا مال کسی شعر و شاعری پر خرچ کرنے کو میں اسراف سمجھتا ہوں، ناجائز سمجھتا ہوں۔ اور اس کے بعد اسی خط میں آپ نے لکھا کہ کل سے تم سپہ سالار نہیں رہو گے۔ یہ بات تھی سیدنا عمر ابن خطاب کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بھی جانتے تھے خالد بن ولید کا ہونا کتنا اہم ہے جنگوں میں، بہت اہم تھا، اور یہ عین اس وقت آیا تھا جب روم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، روم فتح ہونے کے قریب ہے اور پھر یزدگرد کا معاملہ ختم ہونے کو ہے۔ تو وہ امین الامت تھے ابو عبیدہ بن جراح، امین الامت۔ میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا امتی میں ایک امین ہوتا ہے، میری پوری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے، ان کو امین الامت کہا گیا، وہ امانتوں والے بھی ہیں۔ تو انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لیٹر چھپا لیا، خط رکھ لیا، ابھی خالد بن ولید کو دے دوں، معزول کر لوں، جنگیں چل رہی ہیں، بہت جگہ ان کو کام آنا ہے۔ تو کچھ فتوحات جو باقی تھی وہ سارے فتح ہو گئے، تو ابو عبیدہ بن جراح نے وہ خط لے جا کر کے پہلے دیا نہیں، بلکہ پہلے وہ سوالات کیے جو امیر المومنین نے بھیجے تھے، کہا کہ آپ کو یہ تمام چیزیں بدلنی پڑیں گی، آپ اپنی مرضی سے یہ جو خرچہ کیے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا میں تو صدیق اکبر کے زمانے سے بھی کرتا آیا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے، یہ صدیق اکبر کا نہیں، یہ عمر ابن خطاب کا زمانہ ہے۔ پھر انہوں نے خط ان کے سامنے دیا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین کا ایک خط آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے خط کھول کر دیکھا، جیسے ہی پڑھا مسکرائے اور کھڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ چومے اور کہا اب میں اپنی پوری باقی کی جتنی زندگی ہے آپ کی سپہ سالاری میں عام لشکری بن کر لڑنے کو بھی فخر محسوس کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ برسوں سے میں ایک عہدے پر تھا، مجھے ہٹائے، صدر صاحب کو ہٹائے تو منہ پھلا لیا۔ جس ترم خان کو یہ سمجھ میں آتا ہے آج کہ میرے علاوہ کوئی نہیں، جگہ جگہ ہورڈنگ بورڈ میرے ہی ہیں، پوسٹر میرے ہی ہیں، فوٹو میرے ہی ہیں، کل کو ہو سکتا ہے کسی نیوز پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آؤ گے، اللہ کے فیصلے آئیں گے کبھی کونے میں بھی نہیں نظر آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لیکن اس فیصلوں پر عمل کر لینے میں عزت خالد بن ولید کو پوری دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی سرکشی نہیں کی، نہ کوئی بغاوت کی۔ ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ایک دو نہیں، سینکڑوں، یعنی 100 سے زیادہ علاقے فتح کیے ہوئے ہیں۔ کتنی جگہ ان کا بنایا ہوا گورنر ہے، کیا کبھی یہ بغاوت کر جاتے؟ نہیں، میں عمر ابن خطاب کی بات نہیں مانتا، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، فتح کیے ہوئے علاقے بھی ہیں، نہیں، صحبت رسول پائے ہوئے تھے۔ کھڑے ہو گئے، خط کو لے کر چوم لیا، اور ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ کو چوم کر کہتے ہیں آپ امیر لشکر ہیں، آپ سپہ سالار ہیں، میں اپنی بقیہ پوری زندگی آپ کی سپہ سالاری میں عام فوجی کے ساتھ عام لشکری کی طرح خدمات انجام دینے کو بھی سعادت محسوس کروں گا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کیا۔ اب میں آپ کو یہ جو بتایا ہوں ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا
کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا؟ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں، ایک جنگ موطا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھیں، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی، جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا، یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا۔ اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں، کہاں تک پہنچیں؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم، روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی۔ عزیزان گرامی، 2 بڑی سلطنتیں، قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے، قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں۔ اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا، ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا، بادشاہ تھا وہ نہیں آیا۔ اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے، اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا،
اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر. بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8, یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے, انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسرا بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسرا نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا, 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھیں. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک. یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا؟ تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے. فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا. لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا. پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے, اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں. آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں. ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے, اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے.
حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹھ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے, جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں, بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے, ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے, سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کی حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے. دیکھا انہوں نے, خبریں سب سنی تھی, بھائی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, بیت المقدس میں آ گئے, بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو. ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں, صلح کر لیں گے بیت المقدس میں, لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے. وہ مدینے میں ہے. ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے, لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ, اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی, آپ کی تحریر ہوگی. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا, ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے. لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو, غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں, ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے, 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل. اور اس کے بعد ایسی ہی پورا راستہ طے کیا. 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹھاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا.
रस्सी पकड़ करके आ रहे थे। आपसे पूछा गया क्या माजरा है, आपने बताया मदीने से चलते ही हमारा दोनों का यह एग्रीमेंट हो गया था, 1 मील तुम बैठोगे 1 मील मैं बैठूंगा। इत्तेफाक है कि आखिरी मील बैठने का इसका आया और मेरा चलने का आया, और मैं इंसाफ के खिलाफ नहीं जाता। ईसाई बस इतने अखलाक पर मुतासिर थे कि बैतुल मुक़द्दस में ले गए। बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का बरसों से रहा है, वो मरकज नबियों का भी। 30,000 के करीब नबी वहां पर दफन है, और ये वो जगह है जहां से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में 1,24,000 कम बेश नबियों की इमामत फरमाई, और यही वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस है जहां से रसूलुल्लाह ने आसमानों का मेराज के वक्त सफर फरमाया। और उस वक्त तक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास नहीं थी। मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस का फाटक सबसे पहले किसी ने खोला है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। शुजाअत फारूकी और बहादुरी पर लाखों सलाम हो उमर फारूक पर। बैतुल मुक़द्दस आज भी चीख कर पुकारता होगा, उमर कहाँ है, उमर कहाँ है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब गए, पहला खुतबा दिया था बैतुल मुक़द्दस में, और उसके बाद ज़ोहर की अजान दी गई थी, और जमात से हज़रत उमर फारूक ने पहली नमाज पढ़ाई। उसके बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में रहा। उसको जंग मौता कहते हैं। वजह क्या थी? ये मुसलमानों के मुतालिक जो बात फैलाई जाती है ना, उसको गौर से सुने। ऐसा नहीं है कि जगह जगह मुसलमान ज़बरदस्ती जंग छेड़ने के लिए जाते थे या जंग करते थे, ऐसा नहीं है, बल्कि कोई ना कोई उसके पीछे सबब है, कोई ना कोई वजह है। हुआ ये था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी कासिद हज़रत हारिस बिन उमैर को ख़त लिख करके रोम का जो बादशाह था उसके पास भेजा, क्योंकि आपने सुना था 6 हिजरी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बहुत सारे बादशाहों को दावत इस्लाम पेश की। सहाबा लेकर के गए ख़त, और ये सिलसिला चलता रहा। 8वीं हिजरी में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कासिद सहाबी, जैसे आप समझ लें एम्बेसडर, तर्जुमान, उनको ख़त दे करके रोम के बादशाह के पास भेजा, और वो ले करके जा रहे थे। रोम पहुंचने से पहले ही, जिसको आज आप जो है रोमा कहते हैं या रोमानिया है, इटली है, ये रोम की सरजमीन थी पहले। आज इस दौर में भी वहाँ पर कुफार व मुशरिकीन ईसाइयों की हुकूमतें कायम है, उस दौर में भी थीं। रोम में जो कैसर रोम हुआ करता था, उसके पास ख़त लेकर के जा रहे थे हज़रत हारिस बिन उमैर, लेकिन बीच रास्ते में एक जगह आती है बलका। वहाँ एक छोटा और बादशाह था जो रोम के बादशाह का टैक्स देने वाला या उसका बाजगुजार जिसको कहते हैं, उसका नायब था। उसने बीच में इस सहाबी को पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद सहाबी हैं। किसी भी कासिद के साथ छेड़छाड़ करना गोया कि पूरी कौम के साथ छेड़ना है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क का एम्बेसडर किसी दूसरी कंट्री में है और उस एम्बेसडर को मारा गया, तो इसका मतलब है पूरी हुकूमत को ललकारा गया है, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से नुमाइंदा होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी को उस बलका के बादशाह ने रस्सियों में बांधा और निहायत ही बेदर्दी के साथ उस सहाबी का कत्ल किया। बीच रास्ते में वो कत्ल हो गए हज़रत हारिस बिन उमैर। इस दर्दनाक वाक़े की ख़बर जब मदीने तैयबा पहुंची, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ। लेकिन अब यहाँ पर करने का क्या मामला था सुने। किसी कासिद को कत्ल कर देना, मार देना, यह हल्का काम नहीं था, आसान नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ नबूवत से यही आपको समझना चाहिए कि कौम के एक फ़र्द को मारना कौम को मारने के बराबर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा से फरमाया कि ये निहायत ही गलत है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। पूरी दुनिया में ऐसा दस्तूर नहीं पाया जाता, किसी के कासिद के साथ कुछ नहीं किया जाता। जंगों में लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कासिद के साथ कोई बुरा अमल नहीं किया जाता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने काफिर मुशरिकीन के, कुफ़ार व मुशरिकीन के
قاصد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے۔ سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ سپہ سالار ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا۔ جب یہ لشکر مدینے سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا، مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے اور سارے مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے، سبوں کے لب پر یہی تھا خدا تمہیں سلامت لائے، خدا تمہیں سلامت لائے۔ یہ 3000 لشکریوں کا ایک جم غفیر جو روم کی طرف نکلا تھا، 3000 سپاہیوں کا لشکر جب روم کی طرف نکلا تو مقام بلقا ابھی آیا نہیں تھا جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ روم کا بادشاہ خود فوج اتنی بڑی لے کر کے ان کے مقابل میں آ گیا ہے۔ وہ فوج چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے آ گیا۔ ادھر 3000 صحابہ تھے رسول اللہ کے، اور ان کے پورے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سامنے آنے والی ہے۔ اور جب روم کا وہ بادشاہ 1,00,000 کی فوج لے کر چل پڑا تو حضرت زید بن حارثہ کو یہ خبر دی گئی جو سپہ سالار تھے، تو لشکر میں یہ بات پھیل گئی تو سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور کہا ہم اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، مدینہ طیبہ وہاں سے جو خبر آئے گی اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے، رسول اللہ نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا ہے۔ اے زید بن حارثہ، ہمارا مقصد نہ فتح حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد تو شہادت حاصل کرنا ہے۔ وہ تو اس طرح سے بھی ہو جائے گی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سے جتنے صحابہ تھے سب کے سب تیار ہوئے اور کہا 1,00,000 کیا اس سے زیادہ بھی آنے دیں، ہم یہاں سے اب پیچھے کی طرف واپس نہ جائیں۔ جنگ موتا میں صرف 3000 صحابہ ہیں اور 1,00,000 کی فوج آ رہی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کتنے گنا زیادہ ہے، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے، اچانک وہ فوج آ گئی، 1,00,000 کی فوج۔ اب جب ان کا آمنا سامنا ہوا، ایک میدان جہاں موتا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رک گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس میں صحابہ اکرام کی جواں مردی دیکھنے کا منظر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری 1,00,000 فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا۔ جب وہاں سے تیر برسنے لگے، حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا۔ یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رن ٹوٹ پڑا،
यानी पूरे जंग का मैदान घमासान का। ये सहाबा अपने घोड़ों से उतर कर प्यादा चलने लगे और उन फौज के इतने बड़ी टुकड़ियों में दाखिल होने लगे। सहाबा के अंदर वो जोश था। जब जाहिर सी बात है जिसको शहादत ही हासिल करना हो, जिसे अल्लाह का कुर्ब ही हासिल करना हो, जान बचाने की फिक्र ही ना हो, तो फिर उनको कोई ताकत रोक भी नहीं सकती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने ऐसे टूट पड़े कि उस फौज में पहले तो ऐसी के ज़र्क बर्क वर्दियाँ थी, वो हथियारों से लेस फौज थी, रोम की बड़ी मजबूत फौज। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जैसे ही आगे गए, उनको निहायत ही बेदर्दी के साथ रूमी फ़ौज ने कत्ल कर डाला। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे हैं। वो मैदान जंग में शहीद हो गए। इतना तीरों से बर्छियों से उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया था कि वो उठ ना सके, और उनके गिरने से पहले ही हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब अपने हाथ में झंडा ले ली। ये जाफ़र बिन अबी तालिब कौन है? ये मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सगे भाई हैं, हैदर कर्रार के भाई हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं। इन्होंने हाथ में झंडा ले लिया और आगे बढ़ते रहे, और जैसे ही इन्होंने एक नारा दिया, अपनी फ़ौज में और जोश आया। हज़रत जाफ़र तैयार आगे बढ़े ही थे कि रूमी फ़ौजियों ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को बीच में से ऐसा काट दिया कि उनका जिस्म आधा आधा हो गया। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब दो टुकड़ों में शहीद हो गए, और उससे पहले उनके ऊपर इतने तीर मारे गए थे कि सहाबा कहते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की लाश ज़मीन पर गिरी थी तो हमने उनके जिस्म को उठाया और गिना था तो टोटल 90 ज़ख़म उनके जिस्म में मौजूद थे। 90 तीर लगे हुए थे। 90 तीर लगने के बाद उनके दोनों हाथ काट दिए गए थे। हज़रत जाफ़र के दोनों हाथ काट दिए गए थे क्योंकि उन्होंने झंडा संभाला हुआ था, अलम संभाला हुआ था। झंडा गिर जाने का मतलब है कि मुसलमानों का वक़ार, उनकी इज्जत गिर गई। लेकिन हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने जब एक हाथ काटा गया तो बाएं हाथ से झंडा संभाला, दूसरा हाथ काटा गया तो आपने मुंह में झंडे को पकड़ा था, और फ़ौरन ही हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने झंडा थाम लिया जब हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की लाश ज़मीन पर आ गिरी। 2 सहाबा शहीद हुए जो सिपह सालार थे, तीसरे अब्दुल्ला बिन रवाहा थे। ये जंग इतनी घमासान की है, इसको बयान करना बहुत आसान नहीं है। जंग मौता है, एक तरफ 1 लाख की दंदनाती हुई फ़ौज और दूसरी तरफ 3000 सहाबा जो चल करके मदीने से इतनी दूर आए हैं। जॉर्डन का इलाका 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है मदीने तैयबा से। जॉर्डन जंग मौता जहाँ हुई है, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा जैसी मैदान में उतरे, उनके सगे भाई हैं मैदान में, वो कहते हैं हमें मालूम था कि इस फ़ौज में खाने पीने की भी किल्लत ऐसी थी कि आज मेरे भाई अब्दुल्ला बिन रवाहा झंडा तो उठाए हैं लेकिन पिछले 2 दिनों से इनकी हलक में एक लुक़मा भी नहीं गया है। उन्होंने भुने हुए गोश्त का एक टुकड़ा अपने पास संभाला हुआ था। वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा के पास आए, कहा आप झंडा उठाए हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, थोड़ा कुछ खा लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा अभी खाने के लिए मुँह में लगाए थे कि तीर इतने आपके ऊपर आ गए कि आपका मुंह पूरा छलनी छलनी हो गया, चेहरा भी। उठ पड़े और फ़ौज को लेकर के आगे निकल पड़े। ज़्यादा देर तक आगे न जा सके, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी मैदान में शहीद कर दिए गए। ये 3 सिपह सालार सहाबा हैं रसूलुल्लाह के, उस मैदान मौता में निहायत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किए गए, शहीद किए गए हैं। अब मुसलमानों में जो बचे हुए सहाबा थे, 3000 की तादाद है, एक अजीब सी कशमकश थी कि हमारा सिपह सालार कौन है, हम किसको झंडा देंगे। ये पहला मौका था सहाबा इकराम ने आपस में मुंतखब किया और सबों की ज़ुबान से एक नारा था कि अब झंडा अगर किसी के हाथ में देंगे तो वो खालिद बिन वलीद के हाथ में होगा। ये सैफुल्लाहिल मसलूल हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ में झंडा आया, और उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद जब मैदान में उतरे हैं, तारीख़ में आज भी ये रकम है, उस जंग मौता में 9 तलवारें आपके हाथ से टूटी थीं। एक तलवार टूटती दूसरी उठाते। उनकी तलवार का वज़न 35 किलो का हुआ करता था, कोई 40 किलो का भाला हुआ करता था। ये तलवारें टूटने का मतलब है कोई बल्ला और बैट नहीं है। तलवारें हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी, और ऐन दोपहर के वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद, उनकी जो जंगी महारत थी, उनको जो जंग के नक्शे मालूम थे,
اس اعتبار سے 3000 صحابہ کو ایسے بکھیر دیا کہ 1,00,000 رومی فوجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ تاریخ میں عیسائیوں نے لکھا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ ایسی تاریخ پڑھی ہے کہ 1,00,000 کی فوج میدان سے پیچھے آنے میں ہی عافیت سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صرف 3000 صحابہ کو ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا مقابلے کے لیے کہ وہ 1,00,000 کا جچھا بھی ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ شام سے پہلے یہ رومی فوجیوں کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میدان خالی کر دیا جائے، پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ قتل زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ علم آنے کے بعد جانتے ہیں شام سے پہلے یہ جنگ موتا کو آپ نے فتح کر لیا اور 3000 صحابہ کو صحیح سلامت واپس میدان سے نکال لیا۔ اس پوری جنگ میں حیرت کی بات یہ ہے 1,00,000 رومی فوجیوں نے مل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے، تو ٹوٹل تعداد 12 صحابہ کی تھی۔ 12 صحابہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کے مزارات آج بھی جنگ موتا میں ہیں۔ 1,00,000 فوج نے مل کر کے 3000 پر حملہ کیا ہے، لیکن شہید کتنے ہوئے؟ صرف 12 لوگ ہوئے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہی 1 نہیں 2 نہیں 70 سے زیادہ مارے گئے ہیں رومی، اور کئی لوگ قتل ہوئے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جس دن جنگ ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں یہیں سے جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا ہے، اسے رومیوں نے قتل کر ڈالا ہے، اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، کافروں نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو اختیار میں نے دیا تھا صحابہ کو کہ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا، سپہ سالار بنا لینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل حق راستے پر ہیں، انہوں نے چنا ہے تو ایسے کو چنا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید کو چنا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جنگ موتا جارڈن کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر کے مبارک ہو خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو وہاں سے صحیح سلامت میدان سے باہر نکال لیا اور رومیوں کو ان کے میدان سے ان کے ملک واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد بڑی فتحوں میں سے پہلی فتح تھی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول کہا تھا۔ جانتے ہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جعفر بن ابی طالب کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ آپ کی زوجہ حضرت اسماء اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر انہیں تیار کر کے بٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت اسماء سے کہا تمہارے دونوں بچوں کو لاؤ۔ دونوں چھوٹے بچے قریب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور ایسا لپٹ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے اور ان شہزادوں ان بچوں کے اوپر گرنے لگے۔ حضرت اسماء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں پورا تیار کر کے رکھی ہوں کہ میرے شوہر آنے والے ہوں گے یا کوئی اچھی خبر ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ان بچوں کا باپ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے۔
میدان جنگ میں شہید ہو گئے. حضرت اسما کہتی ہے میری چیخ نکل گئی, میرا گھر بعد میں عورتوں سے بھر گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت جعفر کے گھر کھانا بھیجتے رہے. عزیزان گرام وقار, یہ باتیں ہو گئی, مہینہ گزرنے کو آ گیا. جنگ موتا کے وہ صحابہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے مدینے آ رہے ہیں. جب مدینے آئے تو جنگ ختم ہو کر کے تقریباً مہینہ گزرنے کو تھا. وہ سارے صحابہ کی جماعت جب مدینہ طیبہ آئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پورے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. اس میں بچے بھی تھے, جوان بھی تھے. حضرت خالد بن ولید اور بچی ہوئی فوج کا استقبال کرنے کے لیے جب سارے صحابہ مدینے سے باہر آئے, ان صحابہ کا شاندار استقبال کیا گیا, مدینے میں لایا گیا. اب اس میں ایک صحابی حضرت یعلا, وہ کہتے ہیں کہ میں بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا, حضور نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرا دل بھر آیا تھا کہ میں جنگ کے حالات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے جنگ موتا میں, کون کون شہید ہوئے, سب خبریں دے دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا یعلا تم بیان کرو گے جنگ موتا کو یا مجھ سے سنو گے؟ حضرت یعلا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ادنا غلام آپ سے ہی جنگ موتا کی خبر سننا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر شروع سے لے کر اخیر تک جنگ موتا کا جو حال تھا دوبارہ ان فوجیوں کے سامنے بیان کیا. وہ ایک لخت چیخ کر کہنے لگے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ عقیدہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے, یہ عقیدہ تو صحابہ کرام کا بھی تھا کہ اگر میدان جنگ میں ہم تلوار اٹھائے ہوں, رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام.